تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک باب الحوائج حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام دے صدقے تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ دہر دیاں 3 آیتاں میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اس انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزر چکا ہے جب اس کا کہیں ذکر تک نہیں تھا۔ انسان پر ایسا زمانہ گزر چکا ہے جب کہیں اس کا ذکر بھی نہیں تھا کہ کوئی انسان بھی ہوگا۔ پھر خالق فرماتے ہیں انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، پھر ہم نے اس انسان کو ایک پانی کے ملے جلے قطرے سے پیدا کر دیا۔ پھر خالق فرماتے ہیں نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے اس کو امتحان میں ڈالنے کے لیے، آزمانے کے لیے سننے والا بھی بنا دیا اور دیکھنے والا بھی بنا دیا۔ پھر خالق فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل، پھر ہم نے اس کے سامنے ہدایت کا راستہ رکھ دیا۔ اللہ پاک اپنی ذمہ داریاں دس کے کہ میں جڑا کرنا سی وہ میں کر دیتا، جڑا انسان دے ذمے میں وہ انسان نے کرنا ہے۔ اللہ فرماندا ہے جڑے کام انسان خود نہیں سی کر سکتا وہ اساں کر دیتے ہیں، جڑا انسان کر سکتا ہے وہ انسان دے ذمہ لائے۔ اللہ عادل ہے، کسی انسان تے اتنا بوجھ نہیں پاندا جڑا اٹھان دے قابل بندہ نہ ہوگا۔ اس واسطے خالق فرماندا ہے یہ خود بن نہیں سی سکتا اساں بنا دیتا، یہ ویکھ نہیں سی سکتا اساں بصارت دے دیتی، یہ سن نہیں سی سکتا اساں اینوں سماعت دے دیتی، یہ سنن تے ویکھن دے باوجود نہیں سی جاندا کہ ہدایت کیا ہے، ہدایت کا راستہ کیا ہے۔ پھر ان ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کے سامنے ہدایت کا راستہ رکھ دیا۔ یہ سارے کام اساں کیتے نے۔ اللہ فرماندا ہے جڑے میرے والے سن وہ میں کر دیتا، یعنی نہیں سی تو میں بنا دیتا، اکھاں دے دیتیاں ویکھن واسطے، کان دے دیتے سنن واسطے، پھر ادھے سامنے ہدایت دا راستہ میں رکھیا۔ انا ہدیناہ، میں نے اس کے سامنے، ہم نے اس کے سامنے ہدایت کا راستہ رکھا۔ ہن اللہ فرماتا اما شاکرا و اما کفورا، اب ہم اسے آزمائیں گے کہ یہ شکر کرنے والا بنتا ہے یا کفر کرنے والا بنتا ہے۔ انسان نو اساں آزمانا ہے کہ یہ شکر کرتا ہے یا کفر کرتا ہے۔ یہ مطلب ہی قرآن حکیم دی آیت مجیدہ تو طے ہو گیا کہ جڑا اللہ انسان نو خلق کرتا ہے وہی یہ سامنے راستہ رکھتا ہے۔ جنہیں انسان نو خلق کیتا ہے ہدایت دا راستہ اسے یہ سامنے رکھے۔ دووے متکلم دے سیگے نے، انا خلقنا، ہم نے اس کو خلق کیا۔ اچھا، پھر انا ہدیناہ، ہم نے ہی اس کے سامنے ہدایت کا راستہ رکھا۔ قرآن راتی نازل نہیں ہویا، ہر گھر قرآن موجود ہے، ہر مسجد چ قرآن موجود ہے، لیکن انتہائی افسوس دی گل ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کلاں تسبیحاں واسطے بھیجیا سی، تراویحاں واسطے بھیجیا سی یا ہدایت واسطے بھیجیا۔ اللہ فرماندا ہے پڑھو اس قرآن نو یار۔ اللہ فرماندا ہے اساں ہی انسان نو خلق کیتا ہے تے اسی جاننے ہاں پہ دی ہدایت کیویں ہونی ہے، اسی جاننے ہاں، ہم نے ہی اس کے سامنے ہدایت کا راستہ رکھا۔ یہ مطلب ہے جس اللہ نے انسان نو قبلہ خلق کیتا ہے اسے اللہ نے ایدی ہدایت دا راستہ بنایا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں جس اللہ نے انسان نو خلق کیتا ہے اسے اللہ نے ایدی ہدایت دا راستہ تعین کیتا ہے کہ اے تیری ہدایت دا راستہ ہے۔ یہ مطلب ہے انسان نو کوئی حق نہیں کہ اپنی ہدایت واسطے خود راستہ تیار کرے۔ کسی انسان دا کوئی حق نہیں کہ وہ خود اس راستہ اختیار کرے کہ اے مینوں رستہ ٹھیک ہے۔ بالکل تینوں وہ رستہ ٹھیک نہیں جہاں تیرے خیال چ ٹھیک ہے، جڑا تیرے خیال چ رستہ ٹھیک ہے وہ رستہ نہ تیرے واسطے ٹھیک ہے تے نہ تو ٹھیک ہے۔ ٹھیک بندہ ہوئے جڑا اپنے خالق نو پوچھے دس کیڑا راستہ میرے واسطے تو بنایا ہے، کس راستے تے میں چلنا ہے۔ جدا نہ شیعت ہے نا، اے ماتم بعد دی گل ہے، کالے کپڑے پانا بعد دی گل ہے، وہ اللہ دے بندے ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا بعد دی گل ہے۔ شیعت فکر دا نام ہے، ایک فکر دا نام شیعت ہے۔ وہ جدوں فکر آندی ہے پھر بندہ پوچھدا ہے کہ میں کی کرنا ہے، کی کرنا ہے، کی کرنا ہے، کی کرنا ہے۔ پہلے فکر آندی ہے۔ جڑا بندہ مری جان دی فکر کردا ہے کہ میں مری جانا ہے،
وہ بعد سوچتا ہے کہ اتنے کیویں دا لباس چلے گا, کیویں دی جوتی چلے گی, کیڑی کیڑی شے دی لوڑ ہے. پہلے تو فکر آئے گی نا جی. جس بندے ملتان جانا اتنے گرمی ہے, وہ طے کرے گا میرا لباس کیسا ہونا چاہیے, میرے کو پانی ہونا چاہیے, کتنے کتنے میں جانا, کتنے بہنا. فکر پہلے میں. شیعت ایک فکر دا نام ہے, وہ میں عرض کر دینا. وہ فکر کی ہے, خود راستہ نہ بنانا شیعت ہے. شکریہ. اللہ کے بنائے ہوئے راستے پہ چلنا یہ شیعت ہے. دنیا دا کوئی راستہ ایسا نہیں جڑا راستہ ہوئے تے رہنما نہ ہوئے, راہ ہوئے تے راہبر نہ ہوئے. جنیاں سڑکاں تو انہوں قاسم پور آؤندیاں نظر آؤندیاں نے, یہ ساڑھے آن تو پہلا ہے سن. جدو میں پہلی باری آیا ادو بھی ہے سن, وہ کوئی سڑک ہے سی تے میں آیا نا. ہوں میں ادھر نشہرے لو آیا, پہلی باری میں 48 ورکاں لو آیا سن. مینوں کسے دسیا سی 48 آ کے پوچھ لیا جی, 48 آ کے پوچھ لیا, 48 آ کے تے پوچھ لیا جی. یہ پوچھنے والے ہور ہوندے نے, دسن والے ہور ہوندے. بہت شکریہ. میں 48 آیا, 48 آ کے میں پوچھ, بہت شکریہ قبلہ. 48 آ کے میں پوچھیا بھی تو قاسم پور نو کہہ رہا جاندہ. آج ادھروں آیا, یقین کرو آج بھی پوچھ کے آیا. انہاں کے سیم تو مڑنا جی. پھر سیم تو آ کے 2 سیماں سان. پھر پوچھے آ سیم ہے کہ او سیم ہے. پھر کسی آکھیا او نہیں آئے. یہ جڑے دس دے رہے نے وہ اس راہ تو واقف سن, جڑے پوچھ دے اسی رہے ہیں اسی اس راہ تو واقف نہیں سن. کئی ایسے پنڈ میں قبلہ گیا, انہاں آکھیا تانوں کوئی نہیں پتہ لگنا, اتھے ہی کھلو. انہاں آکھیا تانوں کوئی نہیں پتہ لگنا, اتھے ہی کھلوتے رہو. کتھے کر کے وہ کھوکھے کو کھلوتے ہیں. انہاں کیا بندہ بھیجنے ہیں, تے جڑا انہاں بندہ بھیجیا ہے وہ 13 سال دا موٹر سائیکل تے منڈا, ایڈا منڈا موٹر سائیکل تے آندا آؤ جی آؤ, آؤ جی آؤ. وہ اگے اگے اسی پیچھے پیچھے, وہ اگے ایڈا کو اگے اگے تے اسی دروے عمر رسیدہ بندے, عمر رسیدہ بندے پیچھے پیچھے. یقین کرو سانو چاکا ہے, وہ نکا جا منڈا, نکا چھوٹ بالکل. میں تو دس دا بالکل اے بچہ نا ایڈا کو موٹر سائیکل تے اسی مگر مگر تے وہ اگے اسی. میں حیران ہوا, میں کیا منڈا بڑا تیز, ادھر آؤ ادھر آؤ, ادھر نہیں جا ادھر آؤ, بڑا تیز. میں آخیا ہوں میں سوچا بھی اسی تروے تو عمر رسیدہ ہاں, یہ ساڈے اگے 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 اگے. ادھر مینوں حساب لگا ہے کہ اگے لان لگیا عمر نہیں ویکھی دی, علم ویکھی دا. علم عمر دی وجہ تو اگے نہیں لائی. جنوں اگے لانا ہوئے علم دی وجہ تو لائی دا. اگے لگا انہوں پتا سی نا, انہوں پتا ہے نا. لو جی اس کسے کو نہیں پوچھیا کہ کدھر جانا ہے, انہیں نہیں کسے کو پوچھیا کدھر جانا ہے, انہیں نہیں پوچھیا. جنوں پتا ہوئے نہیں پوچھدا, جنوں یار پتا ہوئے نہیں پوچھدا. ایتھے ساڈے میرے مہربان سن ایک دوست, انہاں دی نظر خراب سی, عارف صاحب, عارف صاحب وہ اس طرح ملتے سن کہ اکھاں انہاں دی اگرچہ بند سن لیکن نشہرے چلے جاندے سن, نشہرے آپ آ جاندے سن. یہ دا مطلب ہے راہ ویکھے ہون, اکھاں بند بھی ہون نا, تاں بھی سارے آرامہ دا پتہ ہوندا. بہت شکریہ. میرے عزیز دوستو, میں قرآن دی ایک آیت پڑھ دینا. یہ دے تحت میں اچھا پتہ گل کی, کئی ڈاکٹراں دی دکاناں بالکل وچکار ہوندیاں نے شہر دے, وہ باہروں پتہ نہیں لگتا لیکن وڈے کلینک دا بورڈ لگا ہوندا ہے, اتھے تیر دا نشان ہوندا ہے, ادھر جانا ہے, اگے جا کے ویکھی تے ادھر جانا ہے, اگے جا کے ویکھی تے ادھر جانا ہے. یہ مطلب بندہ نام ہی نہ ہوئے تے نشان تے لگے ہوندے نے, ادھر 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 نشان لگے ہوندے نے. اللہ دیا بندیا, تو ڈاکٹر دی دکان لبنی ہوئے اپنی مرض واسطے, صحت یابی واسطے, تے صاحب لانا ہے کہ نہیں نہیں ادھر جانا, تیر دا نشان ادھر ہے, تیر دا نشان ادھر ہے. ہدایت تو مرضی نہ لینی ہے, ویسے قرآن چ نشان میں دس دینا کدھر کدھر جانا. مولا تو جزائے خیر عطا فرما. ذرا سارے دوستوں دے چہرے نظر ہوں. میں قرآن چو تیر دے نشان دس دینا کہ ہدایت ہے کیڑے پاسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا نشان میں پڑھن لگا, بریف کس لئے پہلا نشان پڑھن لگا سورہ مبارکہ یونس ہے جی, آیت دا نمبر 35 ہے جی. پرسوں بندہ ایک مینوں ملیا, میں اقبال شاہ صاحب دے گھر میں اس پڑھن گیا تے راہ سے میں وضو پہ کردا سا, ایک منڈا اتھوں بھجیا آیا, مینوں بڑا لطف آیا. شکر ہے کسے منڈے چج دی گل بھی کیتی. ہو سکیا جدوں آیت پڑھ دے ہو نال نمبر بھی دسیا کرو.
مینوں بڑی خوشی ہوئی قبلہ دا مطلب ہے کہ نوجوان انج بھی سنتے ہیں تے ادو بعد جا کے قرآن بھی کھولتے ہیں تے آیت مجیدہ دوبارہ ویندے مینوں ذہنی بڑی نطرت خالق کائنات فرماندے نے ایک سوال کر رہے ہیں بندیاں تے یہ دے وچ ساری مجلس ہے اج دی ہادی پہ لبنا ہر راستے دا کوئی رہنما ہے کوئی ہادی دسے تے پتہ لگتا ہے سڑک کدی نہیں آکھیا پائیا جی قاسم پور میں جان دیجے اوے اللہ دے بندے ہو وہ سڑک خاموش ہے سڑک آندی ہے فیصل آباد میں جان دیجے نہیں نا نہیں کوئی کھڑتا ہے تو بندہ جانا ہے جی میں سڑک چپ ہے نا تو دسن والا دس دے ادھر جان دیجے قرآن چپ ہے آل محمد دس دے نے ادھر جانا جی مولا کائنات ان جزائے خیر عطا فرما بہت شکریہ قبلہ میں آیت مجیدہ پڑھ دینا اللہ سوال کر رہے ہیں اچھا کئی باری سوالاں وچ بھی ہدایت ہوندی سوالاں وچ بھی ہدایت ہوندی ہے تسی ذرا سوال سنو اللہ فرماندا ہے افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع کیا وہ شخص اتباع کے قابل ہے جو راستہ بتاتا ہے کیا وہ شخص کیا وہ شخص اتباع کے قابل ہے پیروی کے قابل ہے جو راستہ بتاتا ہے جو ہدایت سیدھے راہ کی طرف کرتا ہے اللہ فرماتا ہے کتے ہو گیا اگے اللہ فرماتا ہے امن لا یہدی الا ان یہدا یا وہ شخص اتباع کے قابل ہے جس کو خود پہلے راستے کا پتہ نہیں تھا میرا خیال ہے میں قریب کر لیا سارا مجمع ایک وہ ہے جو راہ بتاتا ہے کہ یہ راہ جا رہا ہے اور اللہ فرماتا ہے دوسرا وہ لا یہدی الا ان یہدا اسے تو خود پتہ نہیں تھا کہ راستہ کدھر ہے جب تک اسے بتایا نہ گیا ایک او وے جڑا آپ دستا ہے یہ دی پنجابی کر دینا بہت شکریہ اردو کسے بڑے مولوی کو کرایا جی میں دی پنجابی کر دینا میں تے بال نو ہی سمجھا کے جانا ہے میں جی کدی گیا ہی نہیں میں انہوں سمجھا کے جانا ہے دو نے اللہ فرماتا دو نے ایک او وے جڑا آندا راہ ادھر جاندا جے کانفیڈنس نال اعتماد نال دوجا او وے جنوں بندہ آندا ہے پہ راہ کدھر جاندا ہے وہ آندا میں پوچھ کے دسنا کیا بات ہے مینوں تے آپ پتہ نہیں میں پوچھ کے دسنا قاسم پور آنا ہوئے 48 بلکاں ایک ذاکر پوچھدا ہوئے کسے کھوکھے والے کو دوجا ذاکر اتوں آ جائے وہ اگے پیا پوچھدا ہے بھئی 48 قاسم پور کدھر ہے اگے پیا پوچھدا ہے یہ مگروں آیا ہے اینوں اینی تے عقل ہونی چاہیے کہ مینوں ہن کدے کولوں پوچھنا چاہیے ایک ہوے جڑا آپ پیا پوچھدا ہے ایک وہ جڑا دسدا پیا لو جی اینی گل اللہ کیتی جی کہ ایک ہوے جڑا دسدا راہ ہدایت ادھر ہے ایک ہوے جنوں آپ پتہ نہیں سی اس کسے کولوں پوچھے ہے کسے کولوں پوچھے ہے اللہ فرماندا ہے بھائی میں تہاڈے تو حیران ہاں اللہ فرماندا فما لکم او تانوں کی ہو گیا ترجمہ سنو اللہ فرماندا تمہیں کیا ہو گیا ہے اللہ پہ آندا جے تانوں کی ہو گیا ہے اے ادوں آکھیدا جدوں کو پٹھا کام کرے میں پھر پہ آنا وہ جڑا بندہ سیویاں تے شورا پا لیا لوگ آندے نے تینوں کی ہو گیا میرا خیال ہن سمجھ آئی سارے وہ جڑا بندہ تھلے تہمت اوتے پینٹ پائی جائے وہ لوگ آندے نے تینوں یہ بندہ پٹھا کوئی کرے تے تینوں کی ہو گیا لو جی اللہ پاک کنہاں نوں آکھیا تانوں کی ہو گیا اللہ فرماندا ہے ایک اگے کسے کولوں پیا پوچھدا ہے تے اونوں تسی ہادی مندے ہو تانوں کی ہو گیا ہائے ہائے ایک راہ ہدایت کسے کولوں پیا پوچھدا ہے تے تسی اونوں ہادی پہ مندے ہو تانوں کی ہو گیا اللہ فرماندا ہے فما لکم کیف تحکمون اور تم کیسے فیصلے کرتے ہو اور تم کیسے فیصلے کرتے ہو اور تمہیں یہ بھی عقل نہیں کہ پوچھنے والوں سے نہیں پوچھا جاتا بتانے والوں سے پوچھنا جب پوچھا جاتا ہے پہلا بھی محمد ہی ساڈا آخری رہنما بھی محمد ہی قرآن تے ہاتھ رکھ کے تو گل دس ویر پہ گیا انہیں 12-14 نو منن تے اوے اللہ دیا بندے جنی دیر سانو کافر لکھن تے ضائع کرنا ہے جنی دیر سانو کافر لکھن تے ضائع کرنا ہے
اونی دیر لائبریریاں چ وڑ جا تے جنہاں نوں اساں رہنما منیا ہے انہاں 14 چوں ایک 10 جس کسے کولوں مسئلہ پوچھیا ہوئے مولا تانوں جزا دے دے. اور کسے بندے نے شکریہ کسے بندے انہاں دے علم وچ اضافہ کیتا ہو باویری تشریف لے آئے. میں اپنے تمہیں پتہ ہے 7ویں امام دی بارگاہ چاہنا چاہنا بھائی موسیٰ کاظم علیہ السلام دے متعلق آج مجلس ہے نا. میں ہادی تک آنا چاہنا تھوڑا جا سفر ہے قرآن دا سفر ہے قرآن دا سفر ہے. یہ مطلب ہے ہادی باوری تشریف لے آئے کھاڑ کے کائنات سادات دے ویڑے آباد رکھے. بابا جی دی اللہ عزت توقیر منزلت اضافہ فرمائے ہمیشہ آباد و شاد رکھے. میں جلدی کر لینا. یہ مطلب طے ہو گیا پوچھنا ایسے کولوں میں جڑا اگوں نہ پوچھے. ہادی دیاں 2 صفتاں میں قرآن چو پڑھ دینا تے ہادی بھی او پڑھا نہ اہل حدیث منکر ہوئے نہ دیوبندی منکر ہوئے نہ طالبان منکر ہو. مصر تو لے کے ایران دیاں سرحداں تک پوری کائنات دا جڑا مسلمان ہے وہ انکار نہ کر سکے. دسنا میں نبی دی گل تاں کرنا کہ ذرا آسانی ہو جاتی ہے میرٹ بن جاتا ہے. یہ مطلب ہے جس ممبر تے بہ کے نبی خطاب کرتے سن اس ممبر تے بہ کے مسئلے پوچھتے سن کہ دستے سن ہے جی. ایک باری پھر بولو جی دستے سن. آت نبی دے ممبر جدوں خالی ہوندا ہے اوتھے کسے دسن والے نوں باہ پوچھے والے نوں کیوں باننا وہ یارا نبی مسئلے پوچھتے سن کہ دستے سن نبی مسئلے دستے سن. ہادی دیاں 2 صفتاں قرآن وچ نے میں پڑھ دینا. هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. 2 کام نبی کرتا ہے. ایک لوگاں تو کتاب و حکمت دی تعلیم دیندا ہے دوسرا لوگاں دا تزکیہ نفس کرتا ہے. یہ مطلب ہے نبی چ 2 بدرجہ اتم کمالات نے. ایک نبی دے علم جیسا علم کسے دا نہیں ایک نبی دے نفس زکی جیسا نفس زکی کسے دا نہیں. نبی پاک بھی کمال ہے نبی کو علم بھی کمال ہے. ہادی وچ 2 کمال نہیں. ایک وہ عالم بہت بڑا ہے ایک پاک بہت بڑا ہے. مہربانی ہاں بہت شکریہ بھائی. میرے دوست اگے جا رہے ہیں میرے تو اگے تو مراد ہے کہ جڑی میں گل کل ہونے کرن لگا پہلے سمجھ رہے. میں سلام پیش کرنا ہے عظیم مجمع نو. ہادی وچ 2 کمالات نے سورہ جمعہ دے مطابق. ایک تے وہ علم دی اس منزل تے ہوندا ہے جتھے جدا رلدا کوئی نہیں. دوسرا پاکیزگی دی اس منزل تے تزکیہ نفس کردا ہے نرے منہ نہیں تو آندا تزکیہ نفس کردا ہے. یہ مطلب ہے 2 گلاں نے. کسے نو علم نال 10 ہو سکتا ہے جڑا خود بے علم نہ ہو اور کسے تے تزکیہ نفس ہو کر سکتا ہے جدے نفس تے شیطان غالب نہ آئے. بہت شکریہ. جدے نفس تے شیطان غالب یہ مطلب ہے نبی علم تے کمال ہے تے نبی پاکیزگی تے کمال ہے. ہوں میں تمہیں 2 گلاں دسنا. یہ جڑا بندیاں نبی تے متعلق لکھا ہے نا محمد میں پیس بی اپان ہم ڈیڈ ناٹ نو ریڈ اینڈ رائٹ. محمد لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. ویسے ایک گل دساں جڑا معلم تے ٹیچر تے استاد نو ان پڑھ آ چھڑے نا ہدایت انہوں نہیں آ سکتا. اے میں تینوں پکی گل دساں. ایک گل نبی نو ان پڑھ رکھا نے. دوسرا جبریل کو آپریشن کرایا آپریشن کرا کے بچوں کچھ ہے کڑھائی نے. آخر آپریشن ہوئے تو کچھ ہے بچوں نکلتی ہوئی ہے وہ کڈ کے تے وچ کو صاف کر کے وچ کچھ ہے رکھی. یہ مطلب ہے نبی دی پاکیزگی تے بھی شک پایا نے تے نبی دے علم تے بھی شک پایا نے. او دی وجہ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی. ویکھو بندیاں دی شرارت کتھوں شروع ہوئی ہے. گل ماتم دی نہیں اوے گل سلجھنا دی نہیں. او یار اثر رولا جڑا اندر نا گھوڑا دیکھا نکاح ٹوڑی دا مجلس نہ جایا جے پھر جنازہ سا تہاڈا کوئی نہیں پڑھنا. انہاں نوں پتہ جے مجلس وچ ٹر گئے نا یا گھوڑا ویکھن گئے تے کسے تقریر شروع کر دتی. جڑا اساں 2 بہانے بنائے نے نا لوگاں نوں پتہ لگ جانا ہے. انہاں نبی نوں ان پڑھ کیوں آکھے
تے نبی دے دل چو کوئی شے کٹ کے نبی دی پاکیزگی تے شک کیوں پئے ہے؟ مولوی جاندا سی جے پیغمبر نو ساری دنیا تو بڑا عالم میں منوا دیتا تے پیغمبر نو ساری دنیا تو بڑا پاک بھی منوا دیتا، اینا نبی تو بعد دے ممبر دا وارث صرف انہوں مننے جدا علم محمد دا علم جیسا ہوئے، جدی طہارت رسول دی طہارت جیسی ہو۔ کیا بات ہے جی، مہربانی۔ اور صرف 12 نے، میں پھر پہ آنا ہوں، صرف 12 نے، انہاں دا علم نبی دے علم جیسا ہے، انہاں دی طہارت نبی دی طہارت جیسی۔ نہ یقین آوے چلو کھلی چھٹی، پوری دنیا تے پھر لے، پھر ٹر لے، پوری دنیا تے پھر کے علماء نو پوچھ میرے پیر علی تو علاوہ بھی کوئی ایسا ہے جنہوں رسول آکھیا ہوئے میں علم دا شہر آتیا بندہ ہو دا دروازہ نہیں؟ اے دا مطلب ہے علم رسول دا وارث بھی میرا پیر علی ہے۔ تے اگلی گل جڑی کرن لگا وہ سورہ مبارکہ نجم جو کرن لگا، اللہ فرماندا ہے لوگو ہوا عالم بکم، اللہ تمہیں خوب جانتا ہے، اس انشاءکم من الارض، جب تم زمین میں پیدا ہو کے آئے اس وقت سے اللہ تمہیں جانتا ہے۔ اور زمین نو چھڈو تے دائی بھی جان دی، وہ تے اماں بھی جان دی ہے جدھر مدہ دنیا تے آیا سی۔ اللہ فرماندا میں ادو پچھوں بھی جاننا، کدوں تم وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، میں تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب تم ماؤں کے بطنوں میں حالت جنین میں تھے۔ حالت جنین دی میں تشریح نہیں کرنی، وہ تم ماؤں کے بطنوں میں تھے اور حالت جنین میں تھے اور میں تمہیں جانتا ہوں۔ کدی اللہ فرماندا ہے کہ میں تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں۔ حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا ان خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے تمہیں پانی کے گندے قطرے سے پیدا کیا۔ میں کہ اللہ تیاں بھی قرآن سن دیاں تے پڑھ دیاں، بھیناں بھی قرآن سن دیاں تے پڑھ دیاں۔ یہ کیڑی گل کیویں دی شروع کر دیتی جے میرے رحیم و کریم اللہ؟ کدی آندے ہو تسی گندے قطرے تو پیدا ہوئے ہو، کدی آندے ہو ماں دے پیٹ وچ تسی حالت جنین سو۔ یہ گلاں یاد کران دا مطلب کی ہے؟ اللہ فرماندا جننے اتڑدے نے دساں نہ تہاڈی حقیقت کی، تانوں پتہ تے لگے ہادی ہوندا کون ہے؟ اور جنوں حقیقت دا نہ پتہ لگے انہوں ہادی دا پتہ بھی نہیں لگتا۔ اللہ فرماندا ماں کول سے اودوں پلید، پیو کول سے اودوں پلید۔ خالق فرماندا میں تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب تم ماؤں کے بطنوں میں حالت جنین میں تھے۔ دسن لگے اللہ ہادی، دسن لگے ہادی، پر اصلیت یاد کرا کے، میں نا اصلیت یاد کرا کے اللہ فرماندا ہے گندے قطرے تو پیدا ہوئے ہیں، ماں دے پیٹ چ حالت جنین چ رہے ہیں جی۔ فلا تزکوا انفسکم، اب میرے سامنے نہ کہنا کہ میں پاک ہوں، صدقہ جاواں اب میرے سامنے دعویٰ ہی نہ کرنا، خبردار۔ فلا تزکوا انفسکم، میرے سامنے مت کہنا کہ تمہارے نفس پاک ہے۔ یہ مطلب ہے پوری دنیا دعویٰ ہی نہیں کر سکتی اللہ دے سامنے کہ میرا نفس پاک ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماندا مینوں نمازاں پڑھ پڑھ کے نہ بکھائیں، مینوں اللہ فرماندا وَيُزَكِّيهِمْ، تو آیا ہی نفسوں کو پاک کرنے ہے۔ صدقہ جاواں لیا کوئی ہاتھی آئی تو لیا۔ حضرات ضروری ہے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے نفسوں کو پاک کرتے ہیں۔ یہ مطلب پوری دنیا دے نفوس اور نے، میرے نبی دا نفس اطہر اور ہے۔ علی نو بلا فصل نہ مننا تو دس کدھر جہاں؟ علی تو علاوہ کوئی ایک دس جنہوں نبی نال کھلار کے آکھے انفسنا و انفسکم، اپنے نفسوں کو لاؤ، رسول اپنے نفسوں کو لے گیا۔
تار قادری فرماتے ہیں حسنین مباہلے میں نبی کے بیٹے بن کے گئے ہیں، علی مباہلے میں نفس رسول بن کے گئے ہیں۔ علی صحابی رسول نہیں، علی نفس رسول ہے۔ سارے اٹھاؤ میرے نام۔ اس نفس رسول دا جنہ غصہ پیر کرم علی شاہ نو لگا کسے نو بھی نہیں لگا۔ تار القادری آندہ نفس رسول نے، علماء آندہ نے نفس رسول نے، اے شاہ جاندے نے نیڑیوں پر آکے پیرے حال نے کتے ہاں جی۔ ویسے تو انہاں دے مریدین تو اڈے قریب بھی ہو رہا ہے ایک جگہ اتھے بھی کافی نے۔ پیرے شریف والے جڑے جسٹس کرم علی شاہ وہ فرماندے نے کہ شیعوں نے یہ مشہور کر دیا ہے کہ علی نفس رسول ہے، اور ہمارے لوگ بھی کئی مان گئے۔ صدقے جاؤں ہمارے لوگ بھی ادھروں ویکھیا جے جیڑا انہاں اعتراض کیتا ہے وہ دے وچ سواد ہے۔ اعتراض ہے سواد آؤندا کہ نہیں؟ کوئی نہیں آؤندا۔ ایدھے جائے اعتراض کرے بندہ تو غصہ آؤندا ہے، انہاں اعتراض کیتا تو مجھے سواد ہے، میں سواد تھوڑے تک پہنچا دینا برکی لا کے تو دیکھو تو جو فرما وہ فرماتے ہیں یہ شیعوں نے مشہور کر دیا ہے کہ علی نفس رسول۔ اچھا جی آندا پھر ہمارے لوگ بھی اس بات میں آ گئے ہیں، وہ بھی کہنے لگے ہیں کہ علی نفس رسول ہے۔ شاہ جی تو انہوں کی ہوئے جو انہوں نے ہویا سواد وہ فرماتے ہیں اگر علی نفس رسول ثابت ہو جائے نا تو ممبر رسول پر کوئی اور آ ہی نہیں سکتا۔ ہائے ہائے صدقے جاواں مولا تانوں جزائے خیر دے تے وہ شاہ جی پھر وہ ثابت ہو گیا جی۔ یہ مطلب ہے یہ علم نبی دا علم جیسا، حضرت دی پاکیزگی نبی دی طہارت جیسی، خدا دی قسم ایک نہیں ایک آیت پڑھنا اور بالکل قریب کر دینا 5 رجب ہے۔ شاہ جی یقیناً تمام دوستان یا زیادہ مجالس نے خالق کائنات فرماتا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُ مُثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبًا، اللہ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم میں 12 سردار چھوڑے جا رہے ہیں، ان 12 کا احترام کرنا اطاعت کرنا۔ اے حضرت موسیٰ چھڑ کے گئے نے کنے سردار 12۔ اے میرے کو جڑا قرآن ہے ایدی تشریح شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی نے کی تھی، وہ فرماندے نے کہ یہ حضرت موسیٰ کی آخری زندگی کے حصے میں اقرار لیا گیا۔ اشارہ دیکھنا حضرت موسیٰ جدو دنیا چھڑن لگے نے آخری زندگی دے حصے چونا اقرار لیا اپنے منن والے کو کہ میں تواڈے وچ 12 آکھن لگیا سواد نہیں آیا، میں تواڈے وچ 12 سردار چھڑ کے جا رہے ہیں، انہاں دا دھیان رکھنا، خیال رکھنا، اطاعت کرنا، تعاون کرنا۔ وہ فرماتے نے شاہ عبدالقادر موسیٰ کی بھی آخری زندگی کا حصہ تھا جب انہوں نے اقرار لیا، اور جب موسیٰ والے 12 والی آیت اتری تو محمد کی زندگی کا آخری حصہ تھا۔ میرا خیال ہے کافی مسئلہ تے حل ہو گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں صحابہ میں کھڑے ہو کے پیغمبر نے فرمایا لوگوں جس طرح موسیٰ 12 چھوڑ کے گیا تھا، اور یار میں ستمے تک کہاں بھی گیا، جس طرح 12 موسیٰ چھوڑ کے گیا تھا میں بھی تم میں 12 خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کنے 12 کون؟ جو قوم قریش سے ہوں گے، 12 خلیفہ ہوں گے قوم قریش سے۔ قریش ایک خاندان ہے، قریش پنڈ نہیں، اور یارا پنڈ نہیں خاندان ہے۔ یہ مطلب ہے 12 نبی چھڑ گئے نے جیڑے مرضی یا من کھلی چھٹی یا مہربانی کری منی ایک خاندان چوں، اوئے ہوئے کھلی چھٹی بھائی 12 پورے کرنے نہیں تے مننے نہیں ایک خاندان چوں، بندیاں پورے 12 کیتے نے، پورے 12 کیتے نے پر پھڑ تڑ کے، یہ ٹھیک ہے پھڑ تڑ کے جی میں پرونے بہتے ہو جاندے سن تے منجیاں نہیں سن لے دیا لوکاں دے گھراں چوں، کوئی کیویں دی کوئی کیویں دی کوئی کیویں دی، بستریاں تے نام لکھے ہوندے سن، کئیاں تے دین والے بستری وکھرے رکھے ہوندے سن۔
عزیزاں نے گرامی قدر پھڑ تڑ کے بندیاں 12 پورے کیتے نے. ساڈے تے بندیاں نو ایویں ہی غصہ ہے قرآن سامنے اساں پھڑ تڑ کے پورے نہیں کیتے. ایک ہی خاندان دے مننے نے تے پیغمبر دے ہی خاندان دے مننے نے. کمال ہے وے ساڈے 12 انچ ایک نے, اسی سارے ایک ہاں کہ نہیں؟ بولو جی سارے علی ولی اللہ ایک ہی ہیں, ایک ہی ہیں, لیکن پھر فرق ہے. جڑے سید نے وہ اور نے تے جڑے غیر سید نے یارا فرق حلال حرام دا ہے کہ نہیں؟ مہربانی کریں جڑے 12 اساں مننا قرآن تے دوویں ہاتھ رکھے نے اگوں اعتبار کرنا ہی مرضی کر. پہلے تے بھی صدقہ حرام ہے, آخری تے بھی صدقہ صدقہ جاواں صدقہ جاواں. پہلے تے بھی صدقہ حرام ہے, آخری تے بھی صدقہ حرام ہے. انہوں جناب 12 نو لکھ دیاں. شیخ سلیمان قندوزی حنفی مفتی اعظم قسطنطنیہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جندل بن جنادہ یہودی سن پہلے, پھر مسلمان ہو گئے سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلو بڑے جا رضی اللہ پہلا مسلمان نہیں سن ہوندے کیجے. اچھا چلو انج کرنا پھر آخر غصے والی گل کرنا. تسی دسو گا جڑا اسلام دی وجہ تو بھن نو ماردا ہوئے وہ رضی اللہ ہوندا ہے؟ اللہ دے بندے پہلے نہیں سن, پہلے تو نہیں سن نا, پہلے نہیں سن نا, وہ بڑے جے پہلے نہیں سن کیجے. اچھا بھی میں پہلے شیعہ نہیں سا پھر مارو مینوں, تے میں پہلے شیعہ نہیں سا. منتظر مہدی ایک جگہ تے آندا ہے وہ بندے اچھی نعرہ مارو جنہاں نوں ماں نے نادے علی پڑھ کے دودھ پلائے. سارے ماریا, میں چپ کر گیا. مینوں ایک بندہ آندا تینوں کی؟ میں کہا میں اماں نوں نادے علی آپ پڑھائی میں کر. مگروں رڑے بندے اور طرح دے ہوندے نے. تسی یہ گل دسو پہ جڑا بیچارہ نواں نواں شیعہ ہوئے ان تے ماتمی وچ ماتم نہیں کرن دیندے, انہوں کپڑے پھڑا چھڑ دین. ایویں ماتم نو بتار کردا ہے نا تے خراب کردا ہے. جے وہ ایک باں تے کپڑے پا کے مسکین تے ایس ہاتھ نہ کرن لگے تو انہوں کوئی ماتمی سمجھے نا بھی اجے بھی خراب پہ کردا. وہ دے کان چا کے آندا بزرگو پیسے ہی وچ ہے جے بوجھن, وہ دوجا ہاتھ ہی پا. چلو جان چھٹی جی. آپ لو جی اینی ہوئی گل جی اسی مگروں ہوئے ہیں نا. یقین کرو شیعت دا اندروں جڑا پتہ ہے نا اندروں کئی بندے ساڈے ورگے نا اجے بھی پورا شیعہ نہیں منتے. میں تانوں صحیح گل دس, وہ آدھے کل تے شیعہ ہویا انہوں کی پتہ ہوئے شیعت کی. اے اللہ فرمایا پوچھن والے کولوں نہ پوچھی, ہوئے ہوئے جدوں پوچھی انہاں کولوں پوچھی جنہاں نوں سارا پتہ ہے. یہ فرماتے ہیں حضرت ابو جندل یہودی سن تے نبی کو آ گئے, آ کے کہنے لگے کی میرا موضوع سی کہ ہادی وہ ہوندا جڑا دسے, پوچھن والا ہادی. اینی گل جی اتنے میں آ گیا. اے دیکھو وہ فرماتے ہیں کوئی یہودی سن تے آ کے پوچھن لگے کہ میں 3 سوال کرنے. نبی آ کے کر. ایڈے پٹھے سوال کیتے نے, یقین کرو صحابہ دا دل کرے پہ انہوں ٹا لئیے یہ کان لال کر چھڑیے مار مار. پہلا سوال ہی ایسا کیتا, وہ چیز بتائیے جو اللہ کے لیے نہیں. قرآن تو کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, ہر شے اللہ کے لیے ہے. نبی کیا کوئی وہ شے دسو جڑی اللہ کے لیے نہیں ہے. تیری عزت تو صدقہ. فرماندے نے دسنا. کیا بات ہے دسنا. دوجا سوال کر لے. کہنے لگا وہ شے جو اللہ کے پاس نہیں. صحابہ نو غصہ چڑھے وہ کہڑی شے جڑی اللہ دے پاس نہیں. نبی آکھا دسنا. او بول رہے ہیں جڑا گڑتی دے وے تے نہج البلاغہ بولن والے بن گئے. تیسرا سوال کہنے لگا وہ شاید دسو جنوں اللہ نہیں جانتا. پیڑیاں گلاں کردا نا, پیڑیاں کر جڑا اللہ نہیں جانتا. نبی پاک نے کہا وہ بھی دسنا. جدو 3ویں سوال کر کے فارغ ہو گیا حضور نے فرمایا ہن سن. پہلا سوال تو رہا. کہنے لگا جی پوچھنا چاہنا وہ شے جو اللہ کے لیے نہیں. حضور نے فرمایا اس کے لیے کوئی شریک نہیں. ہر شے اس کے لیے ہے لیکن اللہ کے لیے کوئی دوسرا شریک نہیں. بس ہو گیا. اندر کو دسو وہ شے جو اللہ کے پاس نہیں. فرمایا ایک ہے. کیا؟ فرمایا ظلم اللہ کے پاس نہیں, وہ جب کرتا ہے عدل کرتا ہے. تیسری شے دسو اللہ کے متعلق کہ وہ چیز جو اللہ جس کو نہیں جانتا. ایتھے بڑا سواد ہے.
وہ شاید جنہوں اللہ نہیں جانتا بھائی ساڈے نظر چ بھی کوئی نہیں، صحابہ دی نظر بھی نہیں سی، سارے حیران ہو گئے کہ وہ شاید تو نبی پاک آخر دسنا جس کا اللہ کو علم ہی نہیں، اللہ جانتا ہی نہیں، آندا ہے حضور نے کیا ہے؟ حضور آخیا حضرت عزیر کون سن؟ یہ یہودیاں دا نبی سن۔ حضرت عزیر کون سن؟ وہ آندا اللہ دا بیٹا۔ فرمایا پھر سوچ لے، آندا اللہ دا بیٹا عزیر، میں مندا تے ہاں پہ اللہ دا بیٹا ہے عزیر۔ فرمایا ہن پوچھ کی پوچھنا ہے؟ وہ شے جنوں اللہ نہیں جانتا۔ حضور نے فرمایا اللہ دا بھی کوئی پتر ہے، اے تو ہی جاننا ہے، اللہ دا نہیں جانتا۔ وہ تو جدوں دا ہے لم یلد ولم یولد، قدمہ تے سر رکھ کے کہنے لگا کلمہ پڑھاؤ نا۔ نبی نے کلمہ پڑھایا تے کہنے لگا حضور یہودی سن تے 3 سوال کیتے سن، ہن مسلمان ہو گئے تے ایک کر سکنا؟ حضور نے آخر کر، بڑا کمال سوال کیتا سو۔ کہنے لگا حضور یہ فرمائیے اگر آپ کے بعد کوئی مجھ جیسا الٹے سوال لے کے آ گیا تو کون بتائے گا؟ نبی فرمایا جب تیرے جیسے ہوں گے پھر میرے جیسے بھی ہوں۔ صدقے جانا، جب تیرے جیسے ہو سکتے ہیں الٹے سوال کرنے والے۔ کندوزی صاحب فرماتے ہیں پیغمبر نے فرمایا 12 چھوڑ کے جا رہا ہوں جو میرے ہی خاندان سے ہیں اور وہ صاحب درود بھی ہیں۔ انہاں درود والیاں تے بڑا غصہ سی، اے ہارون رشید نو بڑی تکلیف سی، اے میرے ستویں امام دی 12 دے وچوں ہی سن نا یار، 12 چوں میرے مولا ہیں کہ نہیں؟ اینو بڑی تکلیف سی۔ ایک باری میرے مولا نو کہنے لگا بھی تسی کم از کم نا نبی پاک دی اولاد تے اپنے آپ نو نہ آکھیا کرو۔ میرے مولا ستویں نو کہنے لگا تسی حضرت علی دی اولاد ہو۔ حضور نے فرمایا ایک ہی گل ہے، آل نبی تے اولاد علی۔ وہ جڑی آل نبی ہے وہی اولاد علی ہے نا۔ کہنے لگا نہیں نہیں نہیں، پتر تو اولاد ٹردی، دھی تو نہیں نہ ٹردی، نبی دی بیٹی دی تسی اولاد ہو، بیٹے دی اولاد تے نہیں، بیٹے تے نبی دے فوت ہو گئے سن۔ آپ نے فرمایا بھی قرآن دے مطابق انا تو اینا کل کوثر، نبی دی اولاد جڑی ہے وہ جناب زہرا چوں ہی ہے۔ کہنے لگا پتر چوں ہوندی ہے اولاد، جیوں کل پان لگا۔ آئے میرے مولا فرماتے ہیں تم تو کہتے تھے قرآن کافی ہے، آئے ہائے، اور قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ وہ کہنے لگا وہ کمیں؟ جی میرے مولا آیت پڑھی وہ پڑھ کے تھوڑے کو اجازت لین لگا۔ آیت لمبی ہے تو گھبرانا نہیں، لمبیاں آیتاں سنن دے ہو آدھی ہوں جی تراویاں شراویاں پڑھ دے، دوجا بندہ سن کے آندا جیوں شروع ہویا مولوی جیوں شروع ہویا آیت لمبی، بس یہ آیت ہے یہ تے اختتام کرنے لگا۔ فرماندر کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ آیت نمبر 83 پڑھی ہے میرے مولا نے سورہ الانعام دی۔ میرے مولا فرماندر پکا رہی اس گل تے پتر تو اولاد ہوندی ہے، دھی تو نہیں ہوندی، پتر تو ہوندی ہے، نسل پتر تو ہوندی ہے۔ میرے مولا فرماندر اے کی لکھے اے پڑھو، اے دربار لگا سی، میرے مولا نے پڑھیا، فرمایا قرآن کھول کے بہ جاؤ، اتے انگلیاں رکھ لو، حافظہ نے قرآن دھیان کر لو۔ میں پہ پڑھنا سورہ الانعام، میرے مولا 7ویں امام فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اللہ فرماتا ہے یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو دی اوپر اس قوم کے، نرفع درجات من نشاء، پھر ہم نے درجے جس کے چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں۔ اِنَّا ربک حکیم علیم، تیرا رب حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے یہ کرم اسحاق پہ کیا، یعقوب پہ۔ کلن ہدینا، وہ سب ہدایت پر تھے، وَنُوحًا ہدینا، نوح ہدایت پر تھے، وَمِن قبل وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور اس نوح کی ذریت مثلا داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون۔ کہنے لگا ٹھیک، فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں جی دھیان ہے، جب تہاڈا بھی دھیان ہویا تو سمجھ آنی ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں اگے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں وَزَكَرِيَّا، حضرت ابراہیم دی نسل اللہ پہ گندا ہے، حضرت ابراہیم دی ذریت پہ گندا ہے۔ اگے کون آ گیا؟ یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا ٹھیک، و یحییٰ ٹھیک، و عیسیٰ ٹھیک۔ حضور نے فرمایا باپ کی وجہ سے ذریت اور نسل ہوتی ہے، ہاں
فرمایا یہ جو عیسیٰ ہے اس کا تو باپ ہی کوئی نہیں ہے. صدقے جاواں مولا تانوں جزائے خیر دے. یہ جو عیسیٰ ہے وہ اس کا تو باپ ہی کوئی نہیں. آندا ہے وہ ابراہیم کی نسل میں مریم کی وجہ سے بنتا ہے. وہ ابراہیم کی نسل میں مریم کی وجہ سے بنتا ہے. فرمایا ہم محمد کی نسل سے بطول کی وجہ سے بنتے ہیں. میرے عزیز دوستو اے نسل رسول ہدایت دیندی ہے, کائنات ہدایت لیندی ہے. جنہ کولوں علم سکھیے انہاں دیاں تیاں نوں نہیں ماری دا. ایتھے مولوی ہوندے نے جڑے جماعت کراندے نے. مولوی صاحب دی بیٹی دی شادی قریب آ جائے تے مولوی پریشان بیٹھا ہوئے تے نمازی پوچھدے نے مولوی صاحب کیوں پریشان ہو؟ وہ آندے نے کچھ نہیں, دسو تو صحیح, بیٹی دی شادی آ گئی ہے, کچھ نہ کچھ دینا ہی پینا ہے, حالات ایسے نے. وہ آندے نے تھلے منہ نہ کرو, تہاڈی زوجہ ساڈیاں بچیاں نوں قرآن پڑھاندی تے تسی سانوں جماعت کراندے. رولا کوئی نہیں, ایک وچوں زمیندار تے نمبردار تے چودھری اگے ود کے آندا فکر نہیں کرنی, برات 10 تساں دینی ہے, 100 بندہ 200 بندہ 400 بندہ, کھانا میں دے دیاں. ایک بندہ آندا فریج میں دے دے, دوجا بندہ دا فرنیچر میں دے دے. یہ کیوں پینج کرتے ہیں؟ دین سکھاندا نا, دین سکھاندا نا. وہ دی تھی دا جہیز بندے بناندے نے. اللہ دیا بندیا جڑے دین سکھان انہاں دیاں تھیاں دا جہیز بنائی دا ساڑی دا نہیں. مولا تانوں کبھی کسے گاہ میں نہ روائے. آباد و شاد رہو. آج حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام دا جنازہ ہے, ہر جگہ شیعہ اٹھانا ہے تے ماتم کرنا ہے. میں نے ایک بندے پوچھا سی کویت ہے یہ ماتم تسی کر دے ہو جدو زور دا, وہ تو یا حسین کیوں آندے؟ میں کیا حسین مظلوم نے, مظلوم دا ماتم کرنے تے حسین تے اساں آکھنا ہی ہے نا. پھر کہنے لگا نہیں نہیں, حضرت علی دا جنازہ میں ویکھیا, حسینیہ انہوں آندے امام بارگاہ. کہنے لگا اس حسینیہ چ میں 21 رمضان نو آیا تو حضرت علی دے جنازے دی شبیہ بنائی تے جو زور دا ماتم ہویا ادو نوجوان اچھی اچھی آندے سن یا حسین یا حسین یا حسین. 28 سفر نو حضرت امام حسن دا جنازہ اٹھایا تو پھر میں سنے ہیں یا حسن نہیں سن آندے سن یا حسین یا حسین. آج جتھے جتھے 7ویں امام دا ماتم ہونا ہے اتھے لوکاں زور نہ رکھنا یا حسین یا حسین. حضرت سیدہ دا جنازہ بیبیاں چٹھتا ہے تو بیبیاں ساڑیاں پینا ماما کی آندیاں نے یا حسین یا حسین. کہنے لگا تسی ہر جنازے تے یا حسین کیوں آندے ہو؟ میری دکھ نال گل کیتی ایتھے کر کے تہاڈے کولوں اجازت لینا. میں کہ تینوں اصلی گل دساں, بھاویں کسے دا پترا چکے جنازہ, بھاویں کسے دا پترا چکے تے بھاویں کسے دا مزدوراں چکے تے بھاویں کسے دا ہمسایاں چکے, کسے نہ کسے نے چکیا ہے. حسین او مظلوم ہے جدا نہ کسے بنائے. مولا تانوں کسے گاہ میں نہ روائے نہ کسے اٹھائے. انج کو بہن ویکھی یا کولوں گزردی اے لوگ 4 گھنٹے قبرستان چ رکھ چھڑدے نے. وہ آندے نے جنہیں جنازہ پڑھ کے جانا ٹر جاؤ اساں دفن اجے نہیں کرنا. وجہ کی ہے؟ وہ آندے فون آ گیا, بہن آندی ہے میں نیڑے آ گئی. جڑی بہن ویر دا منہ نہ ویکھ سکے وہ ساری زندگی کلی بہ کے روندی ہے. وہ آندی ہے مینوں کسے منہ بھی نہیں ویکھن دیتا. غور نہیں فرمایا؟ خدا دی قسم دوروں بہناں ٹردیاں نے آندیاں نے منہ ویکھن تو پہلا نہ دفنایا جی. ادھی رات نو بہن نو پتہ لگے اللہ نہ کرے ویر قتل ہو گیا, نہ کوئی بہن سنے لفظ کدی بھی. ادھی رات نو ٹریفک کوئی نہیں ٹردا لیکن ٹر پیندی ہتی. کردے آندے نے محلے دار آندے نے بیٹی اجے تے ٹریفک ہی کوئی نہیں. وہ آندی ہے تسی نکلو تے صحیح نا, اللہ کوئی سبب لائے گا. رستے جو بندے ناشتے کردے نے, رستے جو خربوزے بیبیاں کھاندیاں نے. قرآن دی قسم بہن نو کسے کھاندیاں ویکھیا ہوئے راج, کسے رک کے ساہ لیندیاں ویکھیا ہوئے تو میں نو اطلاع کرے.
रुकती है ना खलोंदी, नंगी पैरी टुरना पै ते टुर पैंदी। धीआं दुपट्टे उत्ते दे के आंदियां ने अम्मा दुपट्टा ते सिर ते रख। ओए कब्रिस्तान च बंदे रखदे ने आंदे ने आउंदी है भई मुंह वेख लवे, आउंदी है भई मुंह वेख लवे। गरीबां दियां भैणां भी आके मुंह वेख लैंदियां ने। ए त्रै कायनात ते मजलूम दियां ओ भैणां ने जिहड़ियां पत्थरां चों मुंह लभदियां रहियां। फरमांदियां सन किधरे नजर आवे साडा मोहरे नबूवत दा सवार हुई, किधरे सानू नजर आवे साडा नबियां दा नाज हुई। एक जुमला सिर्फ, ज़हरा दियां लाडलियां वीर दी लाश कोलों किबला गुजारियां गईयां, अज़ादारों गुजारियां गईयां उथों जान बुझ के, जिथे वीर सी ना उथों गुजारियां गईयां। जनाबे सैयदा ने हजरत सज्जाद नूं दुआणियों वेख के ना अंज ऊंट ते सन। जनाबे सैयदा शहजादी ज़ैनब ऊंट ते सन। ते सज्जाद अलैहिस्सलाम नूं पुछदे ने बेटा कल डीगर वेले जदों मैं उत्थे खड़ी रही ना टीला करबला, यानी टीला ज़ैनबिया जिन्हों आदन लत्था ते किते इत्थे सी मेरा भी। मेरे मौला फरमाते ने अम्मा ए जरा पत्थरां दा ढेर नजर आउंदा इहदे थल्ले तेरा वीर। फरमाते ने कल ते नशेब ते सी, नीवी जगह ते सी। रो के फरमाते ने बड़े पत्थर मारे ने तेरे वीर ने, जड़ी नीवी जगह सी उच्ची हो गई। खुदा दी कसम उलामा ना लिखिया होवे मैं कदी ना पढ़ा। उलामा फरमाते ने जनाबे सैयदा ने ऊंट बाण का भी इंतजार नहीं किया। हाँ हाँ तारीख के जुमले ने ऊंट बहन का इंतजार नहीं किया। उतो ही बीबी जमीन ते आई है पत्थरों के ढेर ते। जो बीबी पा के इंज लथे ने बाकी बीबी केड़ी रह सकती सी ऊंट ते। सारिया मस्तूरा किबला डिगियां ने पत्थरों के ढेर ते जिवें दुजानू नमाजी तशहुद च बैठी है इंज बह के ज़हरा दियां धीआं ने बंदे इत्थे ते हथ बंदे सन अंज करके पत्थर हटांदियां सन ते आंदियां सन एक बारी नजर आ। असी टुर चलियां उपर देसना पैना वो तो टुर चलियां। जो पत्थर पईयां हटांदियां सन तुहाडा की ख्याल है फिर किसे आके मदद की पत्थर हटाण किसे मदद की? इको ही जुमला पढ़ना काफी होवेगा जेड़ा मकतल दे हर आलम ने लिखा है। उन्हें फरमाया फिर उठदियां नहीं सन, उठियां उदों ने जो कुर्तियां दे रंग तब्दील होए ने। जुमला सुनना जो पत्थर हटाए ने मुंह ते फिर भी नजर नहीं ना आया। की नजर आया? गला कटिया बेतरतीब रगा। अंज वेख के बीबी पाक फरमाया हुसैन तू है। कट्टे गले चो आवाज आई जेड़ी प्यो नाल थोड़ा बोलदी सी। ओ मेरी अमशीरा ज़ैनब तुसी हो ना? बीबी पुछदी सी तेरा सर किथे वे? मौला पुछदे सन तुहाडी चादर किथे वे? अजीजो त्रै वैन भैन दे सुनो तो मैनू इजाजत दे दियो। बिल्कुल 2 मिनट नहीं लगणगे, 1.5-2 मिनट च पढ़ना। इत्थे खलो के बीबी एक बारी दुआ कर लवां सारियां वास्ते जेड़े हुण तक करबला नहीं गए। अल्लाह तू बेनियाज है, तेरे को मैं कोठियां कारां ते नहीं पे मोमनीन वास्ते मंगदा। एक मेहरबानी कर, हर एक नू कोठियां कारां भी दे, लेकिन कम से कम हर मोमिन नू तौफीक दे। एक बारी वेख हुण भैन खलोती किथे रही ते वीर शहीद किथे हुंदा रहे? उच्ची थां जे उच्ची थां जिथे ज़हरा दी लाडली खड़ी रही है। नशेब ते शबीर अंज ज़रबा खांदे रहने। 70 को कदम का फासला सी। बीबी की फरमाया? फरमाया अम्मा दा जाया तेरे वर्गा वीर होवे ते मेरे वर्गी हमशीर होवे ते भला मैं इन्नी देर करनी सी? भैणां ते नहीं ना देर कर दियां। भैणां दूर होण किबला ते सब तो पहला आउंदियां ने। बीबी 3 मजबूरियां दसियां ने। यह अज दा मेरा जिक्र मुसाहिब है। बीबी फरमाया अम्मा दा जाया कल डीगर वेले मैं 70 कदम ते सा। मैं उच्चे थां नीवे थां वाल आउंदी मैनू बिल्कुल थोड़ा वक्त लगता सी। मेरा पूरी कायनात तो महंगा वीर, मैं तेरी गर्दन ते आके गर्दन रख दी। तेरे जैसा वीर होवे तो मेरे जैसी अमशीर होवे मैं रुक नहीं सकती। मजबूरी सुन, जदों मैं आउण लगी ना तेरे वल ते सज्जाद देखा मैनू अग लग। सदके सदके मैं बलदी अग चो नस्ले रसूल बचाती रही। दूजा जुमला बीबी फरमाया मैं सारी रात भी नहीं ना आ सकी।
راتی مجبوری کی بنی فرمایا یتیم ڈرتے سن کیونکہ اے ہیلک سن عباس دے پیرے دے میں تلوار پھڑ کے نہ ساری رات تے میں یتیماں دا پیرا دیندی رہی ہاں تے نال بھیناں نو تسلی بھی دیندی رہی ہاں ساری رات بھی میرا آن نہیں ہویا اگلے آخری جملے تے پتہ نہیں زمین کیوں نہیں پھٹی تے آسمان کیوں نہیں ڈگا شبیر دی کٹے رگا چواز آیا تے آج فرماندے نے آج تے ویر میں مر جاندی نا فرمایا اکبر دی لاش ویکھ کے موت نہ منگن والی صابرہ مینو آپ ٹورن والی صابرہ ہے عباس دی لاش ویکھن والی صابرہ عباس دے کٹے بازو ویکھن والی صابرہ آج موت آج تے 11 محرم امتحان تے کل مک گیا فرمایا اماں دا جایا امتحان تے ہن شروع ہویا کوئی سمجھے گا فرماندے نے کل جو کچھ ہویا نا وہ ساڑھے خاندانی روایات دے مطابق ہوئے کیا بات ہے تو اٹھی سمجھ دی کل جو کچھ ہویا ہے ساڑھے خاندانی آیا صدقے جامع روایات دے مطابق ہویا ہے شہید ہونا ساڑھی کرامت ہے اللہ دی راج جان دینا ساڑھے خاندان دی عادت ہے آج چوکھی ہوئی ہوں بی بیاں پہنا میرے تو پہلے توڑے تو پہلے سمجھن گیا اے درد بی بی دا کیڑا بی بی فرماندی آج مر جاندی تا چنگی سا لاشاں کل وصول کیتیاں جے موت آج پہ جاندے ہو بی بی فرماندی آج میں بہت ہی اوکھی ہوئی ہیں کیویں فرمایا اماں دا جایا میں آج سارا دن پر جائیاں دے ہاتھ بن دی رہی میں اجڑ گئی جدو رباب نے ہاتھ